سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس پیغام میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور پوری دنیا میں رہنے والے ان افراد کے لیے جو اردو سمجھتے ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کے لیے 14 اگست کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دن 1947 میں ہم نے انگریزی استعمار سے آزادی حاصل کی۔ یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ علیحدگی کی وجہ اور اس کی بنیاد دو قومی نظریے پر تھی۔ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا کہ ہم اپنی آزاد مملکت میں آزادی سے رہتے ہوئے اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے 6 لاکھ سے زائد لوگوں نے تقسیم کے وقت جان دی، اور یہ صرف اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان کے دوران جتنے شہید ہوئے ہوں گے اور جنہیں خاموشی سے مارا گیا ہوگا وہ تو اس کے علاوہ ہیں۔ 14 اگست سن 47 آ گیا۔ 26 رمضان 27ویں شب تقسیم کا اعلان ہوتا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے 1 بجے اعلان کیا، خونی لکیر کھینچ دی گئی، خطہ تقسیم ہو گیا، 2 قومی نظریے کی جیت ہو گئی، ورنہ ہندو تو تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ گاندھی، نہرو، پٹیل، ابوالکلام، جمعیت العلماء سب مخالف تھے۔ آخری وقت میں آ کے گاندھی جی کو بھی منایا گیا۔ ابوالکلام تو راضی ہی نہ تھے، وہ ابوالکلام جنہوں نے سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کیا۔ پاکستان جب بن گیا تو ابوالکلام حسین احمد مدنی سے پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا، رائے مانگی گئی۔ فرمایا مسجد بنانے میں اختلاف تھا، ایک گروہ کہتا تھا بناؤ، دوسرا کہتا تھا نہ بناؤ، اب بن گئی سو اسے آباد کرنے کی فکر کرو، خیر کی دعا کرو۔ یہ الفاظ تھے حسین احمد مدنی اور ابوالکلام کے۔ اب جانتے ہیں پاکستان کی تقسیم کے دوران کس قسم کے دعوے کیے جاتے تھے؟ ہماری تہذیب الگ، مذہب الگ، زبان الگ، تمدن الگ، رہن سہن الگ، طرز زندگی الگ، ذوق عبادت الگ، رسومات، تہوار، خوشی غمی کے اظہار کے طریقے الگ، سب الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلم ایک قوم، غیر مسلم ایک قوم، صراط الذین انعمت علیہم ایک قوم، غیر المغضوب علیہم دوسری قوم۔ یہ تھا 2 قومی نظریہ۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو تو بنا لیا ہم نے، کیا ہم مقصد بھی پورا کر سکے؟ آپ کتاب لکھو، مقصد تحریر پورا ہونا ہو تو کیا فائدہ؟ آپ تقریر کرتے ہو، اثر نہ ہو تو کیا فائدہ؟ آپ محنت کرتے ہو، رنگ نہ لائے تو کیا فائدہ؟ آپ خون پسینہ بہاؤ، پودا سینچو، پھل پھول نہ دے تو کیا فائدہ؟ بس بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مقصد پورا نہیں کیا ہم نے۔ اسلام کا نام لینے کا کیا فائدہ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم، مگر ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، رہن سہن اسلامی ہے، طرز زندگی اسلامی ہے۔ ہندوستان سے الگ ہو گئے ہم، خونی لکیر ہم نے کھینچ دی، 6 لاکھ سے زائد لوگ ہم سے الگ ہو گئے، قربانی دے دی، مگر اپنے آپ کو بدل نہ سکے ہم۔ جس تہذیب کے جدا گانہ ہونے کے دعوے کر کے 6 لاکھ سے زائد لوگوں نے لہو دیا، آج اسی تہذیب کا یہ حال ہے کہ اس مسلمان کہلانے والے ملک کے بچے اس ملک کے بچوں کے ساتھ گانے کے پروگرام کر رہے ہیں، جس کے لیے 63 سال پہلے کہا تھا ہماری اور تمہاری تہذیب الگ ہے۔ آج 63 سال بعد تہذیب بدل گئی۔ اخبارات تو آپ پڑھتے ہی ہیں، جنگ تو سب کی نظر میں ہے، جیو بھی سب دیکھتے ہوں گے۔ اخبار میں بڑے فخر سے یہ خبر چھپتی ہے کہ پاک بھارت گانے کے مقابلے میں فلاں ٹیم کی پرفارمنس اور فلاں ٹیم آگے آ رہی ہے، فلاں ٹیم آگے جا رہی ہے۔ یہ عجب امن کے آشا کے ہیں، یہ عجب امن کی آشا ہے کہ تہذیب کا خون کر کے آپ امن کے دیے جلاتے ہو۔ یہ عجب امن کے پھول کھلا رہے ہو کہ اپنی تہذیب، اپنی شناخت کو بھول جاؤ۔ امن کی بات کرنے میں سے کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں ہے، کوئی نہیں روک رہا۔ اچھی بات ہے، بلکہ بہت اچھی بات۔ ہمسایہ ہو، برادرانہ تعلقات برابری کی سطح پر ہونے چاہیے، تعلقات بہتر بنانا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی شناخت تم کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ پھر 14 اگست آتی ہے اور ٹی وی ڈرامے، فلمیں دکھائی جاتی ہیں انگریز اور ہندو سکھوں کے خلاف، اور پھر اسی چینل پر غیروں کی دیکھا دیکھی گویے بھی بن جاتے ہو، ناچنے والے بھی بن جاتے ہو، فلمیں بھی چلاتے ہو، ڈرامے بھی چلاتے ہو۔ ارے یہ کیسا 2 قومی نظریہ ہے کہ نظریے کے بلند بانگ دعوے اور یہ منافقت؟ کہا جاتا ہے یہ تو آرٹ ہے، کلچر ہے،
فن ہے، اس کی تو کوئی سرحد ہی نہیں ہوتی، اس کے ذریعے دونوں ممالک قریب آئیں گے۔ خود سوچئے کہ یہ کیسا آرٹ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے نچا لو، گوا لو، پھر امن کی بات بھی، یا تو خونی لکیر نہ کھینچتے اور دو قومی نظریے کا نعرہ نہ لگاتے، یا آپ جو حرکتیں کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ اگر اپنے آپ کو ڈانس کو اپنی ثقافت بنانا ہے تو پھر خونی لکیر کھینچنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ایک کام کرو، انسان کے سینے میں بھی ایک ہی دل دھڑکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مخالف پاکستان ہوں، حاشا وکلا، ایسی نہیں بات۔ میری جان اس دھرتی پر قربان، اس دھرتی پر پیدا ہوا ہوں تو خوشی سے اس کی مٹی میں جانا قبول کرتا ہوں، لیکن اس قوم کی یہ دو رنگی دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب زلزلوں اور سیلابوں کی شکل میں کیوں نہ آئے جب مسلمان کہلانے والے بچے راگ سر اور لے کی باتیں کریں اور داد وصول کریں؟ پھر کیوں ایسے حالات نہ آئیں کہ جب غیروں کی دیکھا دیکھی اس مسلمان معاشرے کی لڑکی یا لڑکا اکٹھے ناچتے ہوئے نظر آئیں، بےہودہ کپڑے پہنے ریمپ پر واکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں؟ پھر کیوں ہماری دعائیں قبول نہ ہوں اور ہم پر بد حکمران نہ آئیں جب کلچر اور ثقافت کی آڑ میں بے حیائی اور مرد و زن کا اختلاف عام کیا جائے کہ جسے دیکھ کر گمان نہ ہو کہ یہ مسلم معاشرہ ہے؟ یہ دو قومی نظریے کے علم بردار ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جس کے بڑے اسلام کے لیے خون بہا چکے ہیں، اس وطن کے لیے خون بہا چکے ہیں۔ بدر میں معاذ اور موس کم سے نہیں تھے کہ ابو جہل جیسے سردار کی گردن اڑا ڈالی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا تھا جب وہ اس دھرتی میں اسلام لانے کا سبب بنا تھا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہم کم سن بچے ہی تھے جب ان کی دانش مندی سے ایک بوڑھے مسلمان نے وضو کرنا سیکھا تھا مسجد نبوی میں۔ میرے وطن کے لوگ تو ان ہستیوں کے پیروکار ہیں۔ محرم میں غم خواری بھی کرتے ہو، ربیع الاول شوال ذی الحج میں خوشی بھی مناتے ہو، لیکن پھر بھی غیروں کی چادر اوڑے ہوئے ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں ہے یہ دو رنگی، یہ منافقت، یہ اپنے عہد سے خیانت، اپنی ذات اپنے آپ سے خیانت؟ سن 65 کی جنگ کا ذکر یوم دفاع تو بڑے جذبے سے مناتے ہو، مباحثے کرتے ہو، فلمیں چلاتے ہو۔ اس وقت برادرانہ تعلقات کے سفیر کہاں کھو جاتے ہیں، یہ فنکار اداکار کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اس وقت جب کشمیر میں لاشیں گرتی ہیں، اس وقت کلچر کہاں جاتا ہے؟ فن کی تو کوئی سرحد ہی نہیں ہوتی۔ ذرا جاؤ کشمیر کے علاقے میں گھس کر اپنا ایک ڈانس شو کنسرٹ کر کے آؤ، تمہارے فن کی سرحدیں معلوم ہو جائیں گی۔ پاکستان کے مسلمانوں، خدا را ہوش کرو، خدا تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، اپنے کیے کی معافی مانگو۔ اس ملک میں ہر طرف بے حیائی اور مادر پدر آزاد خیالی چھائی ہوئی ہے، میڈیا ایسی گندی سرگرمیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ خدا را آ جاؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے فرض کی طرف، آنکھیں کھولو، 63 برس گزر گئے، اب کس کا انتظار ہے؟ اب تو جاگ جاؤ، اب تو عقل سے کام لو۔ عائشی بھوپالی نے کیا خوب کہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔